دوستو حال ہی میں قدرت کا ایک ایسا کرشمہ ظاہر ہوا ہے جو پوری دنیا نے دیکھا۔ فرعون کی لاش سے 3000 سال بعد آواز آنے لگی، جس کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں میں خوف و رعب پیدا ہو گیا۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ فرعون نے کون سی زبان میں یہ الفاظ کہے جس نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا؟ آج کی ویڈیو میں مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ دوستو، موجودہ واقعہ کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو فرعون اور اس کے انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آج سے تقریباً 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات بحیرہ احمر کے شمال کی طرف پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یوں حکم دیا، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور عذاب سامنے نظر آنے لگا تو کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک پہ ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ پچھلوں کے لیے عبرت ہو۔ اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ان آیات سے یہ بالکل واضح ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشان بن کر رہے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کی بات اور فیصلے کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی یہ نشانی ہزاروں سال کے بعد صحیح ثابت ہوئی اور ذرائع کے مطابق فرعون کی لاش 1881 میں بحیرہ احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ یاد رہے کہ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبعی موت بنا۔ لیکن ان کے اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ فرعون کے مرنے تک کی بات بائبل میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے اور اس کی لاش کا عبرت کے لیے محفوظ رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ 1898 میں ایک عام ذمہ دار نوادرات کی چوری کی کھوج میں مصروف تھا اور وہ نوادرات چوری کرنے کی غرض سے دریائے نیل کے کنارے کھدائی کرتا رہا۔ اس دوران اس کو نوادرات کا ایک نیا راستہ ملا اور جب اس کی خبر متعلقہ اداروں کو ہوئی تو اس کسان کو تو نوادرات چوری کرنے کی سزا میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان راستوں پر متعلقہ افراد نے کھدائی شروع کر دی اور انہی راستوں پر آگے جا کر مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے، جس میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی عروج شدہ لاشیں دریافت ہوئیں، جن میں فرعون کی لاش باقی لاشوں کی نسبت مختلف پائی گئی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش جس کپڑے میں تھی، اس میں سینے کے پاس اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ دوستو، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کردہ نشانی کو ظاہر فرمایا اور آج بھی فرعون کی لاش مصر میں دنیا والوں کی عبرت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ البتہ دوستو، ان لاشوں کو متعلقہ اداروں اور حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ان پر تحقیقات کے بعد ان کو عجائب گھر میں رکھوا دیا۔ لیکن اس دریافت کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت کے افراد سے درخواست کی گئی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائے اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرائے۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹرز نے، جس کے سربراہ مورس پہ قائل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مکائل کو بتایا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مصر پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک مسلمان سائنسدان سے رجوع کیا اور اس مسلمان سائنسدان نے انہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 90 کا انگریزی ترجمہ سنایا۔ انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا اور کوئی فرعون کی لاش کے مطابق نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی۔ اور پھر ان کا آپس میں مزید بحث و مباحثہ چلتا رہا، جس میں انہوں نے قرآنی حقائق سائنسی حقائق کا موازنہ کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب کی تعلیمات سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔
दोस्तों ये अल्लाह की कुदरत की करिश्मात हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे फ़िरौन को इबरत का निशाना बनाया और इसकी लाश आज भी लोगों के लिए इबरत के लिए सलामत है। और ये हकीकत में अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, लेकिन अफसोस के अल्लाह की निशानियों पर गौर व तदबीर करने वाले बहुत कम लोग हैं। और जिसने भी अल्लाह की निशानियों में तफक्कर किया है और इनको समझने की कोशिश की है, इसको अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात का मुतर्रफ़ किया है और वो अल्लाह पर ईमान लाए बगैर नहीं रह सका। प्यारे दोस्तों, ये था वाक़या कि किस तरह अल्लाह ताला ने फ़िरौन की लाश को हज़ारों साल बाद दोबारा दुनिया के सामने किया और कुरान मजीद में बयान की गई निशानियों को सच कर दिखाया। दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही में देखे जाने वाले मौजज़े की। आपको बताते चलें कि नेशनल जियोग्राफिक की तरफ से एक ऐसी वीडियो सामने आई है कि जिसमें फ़िरौन की लाश से आवाज़ों के आने के बारे में इंकशाफ हुआ है और बताया ये गया है कि फ़िरौन की लाश से आने वाली आवाज़ों के अल्फाज इब्रानी ज़बान के अल्फाज मालूम होते हैं। लेकिन दोस्तों, बदकिस्मती का आलम देखें कि आज के दौर में पूरी दुनिया पर इब्रानी ज़बान समझने या बोलने वाला कोई नहीं जो इस बारे में बता सके कि इन अल्फाज का मतलब क्या है जो फ़िरौन की लाश से आए हैं। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ताला का कलाम सच्चा है और इसमें किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सच्चा है। दोस्तों, याद रहे कि फ़िरौन के अलावा नमरूद और शदाद ने भी खुदाई का दावा किया था, लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ वो भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।